السلام علیکم لسنر. آج ہم ایک نئے ناول کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ ایم اے راحت کا ہے اور یہ بہت دہشتناک اور خوفناک ناول ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا نیا ناول. میں ایک ناول نگار ہوں. یوں تو دنیا میں بہت سے مشکل کام ہیں. ہر فنکار فن پاروں کی تلاش میں بڑی جانفشانی کرتا ہے، لیکن میں صرف اپنے فن سے واقف ہوں اور دوسروں کی طرح یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ میرا کام بھی بہت مشکل ہے. ان دنوں میں نئی کہانی کی تلاش میں تھا. وہ بھی ایک ایسی ہی شام تھی. نئی کہانی لکھنی تھی لیکن ذہن میں تاریکیاں رقص کر رہی تھیں. درجنوں صفحات ردی کی ٹوکری میں بھرے ہوئے تھے. ہر چیز پر غصہ آ رہا تھا. ذہن پر جھنجھلاہٹ سوار تھی. نہ جانے دماغ کو کیا ہو گیا تھا. حالانکہ میں ان لوگوں میں ہوں. قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا. خیالات ذہن میں خود بخود آتے رہتے ہیں، لیکن آج گاڑی کچھ ایسی اٹکی تھی کہ چلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. اس وقت گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے. کیوں نہ کہیں باہر نکلا جائے تاکہ ذہن تازہ دم ہو جائے، میں نے سوچا اور دوسرے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کیا اور باہر نکل آیا. گلیاں اور سڑکیں طے کرتا ہوا میں اپنے پسندیدہ علاقے میں نکل آیا. یوں تو ہمارا چھوٹا سا شہر بہت خوبصورت ہے. چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، لیکن تارا گڑھ کے سرسبز ڈھلان مجھے بے حد پسند ہیں. یہ علاقہ جنت نظیر ہے اور ڈھلان پر پھیلے ہوئے لیچیوں کے درخت شام کی کجراہٹ میں بے حد حسین معلوم ہوتے ہیں. ڈھلان کے اختتام پر بھی باغات ہیں اور تقریباً 2 میل کے محیط پر پھیلے ہوئے باغات کے بعد اونچی نیچی چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جن کا اختتام میں آج تک نہیں دیکھ سکا. ویسے ان چٹانوں کے درمیان کہیں کہیں خودرو درختوں کے جھنڈ بھی موجود ہیں. سرسبز ڈھلانوں کو دیکھ کر میرے ذہن سے بوجھ ہٹ گیا. لیچیوں کے جھومتے ہوئے درختوں کے درمیان سے ہوا گنگناتی ہوئی گزر رہی تھی. میرے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے. درختوں کی موسیقی نے مجھے بے خود کر دیا. لیچیوں کی میٹھی میٹھی خوشبو خوابوں کی وادیوں میں لے جا رہی تھی اور میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، آگے اور آگے. مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ طویل ڈھلان کب ختم ہوئی اور کب میں باغ میں داخل ہو گیا. گھنے درخت ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے اور میں ان سرگوشیوں سے بے خبر آگے چلتا جا رہا تھا. شام گہری اور گہری ہو رہی تھی. پھر مجھے بوڑھے تلسی کی جھونپڑی کا چراغ نظر آیا اور میں چونک پڑا. تلسی جھونپڑی کے باہر چرپائی پر بیٹھا ایک تھال میں پڑی دال سے کنکریاں چن رہا تھا. میرے قدموں کی چاپ پر اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا. سلام بابو جی، اس نے حسب عادت کہا. میں اکثر اس طرف آتا تھا، اس لیے تلسی سے میری جان پہچان تھی. سلام تلسی چاچا، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بھی حسب عادت کہا. بس زندگی گزر رہی ہے بابو جی. کدھر چل دیے؟ ایسے ہی گھومنے جا رہا ہوں، ذرا چٹانوں تک جاؤں گا. اندھیرا پھیلنے سے پہلے آ جانا بابو جی. اندھیرے میں وہ چٹانیں محفوظ نہیں ہوتی. کیوں؟ میرے خیال میں وہاں درندے تو نہیں ہیں. درندے کہاں نہیں ہوتے بابو جی، تلسی فلسفیانہ انداز میں بولا. پھر کہنے لگا، ویسے آج مشکل ہے. آپ مسلمان لوگ ہیں، ہماری باتوں کو نہیں مانتے، مگر ہمارے عقیدے کے مطابق آج بری روحیں آزاد ہوتی ہیں اور ایسے ہی ویرانے ان کا مسکن ہوتے ہیں. اوہ، کیا تم نے ان چٹانوں میں روحوں کو بھٹکتے دیکھا ہے تلسی؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا. میرے سوال پر تلسی خاموش ہو گیا. چند لمحات وہ دال کے دانوں پر نظریں جمائے رہا. پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس پر کچھ سراسیمگی کے آثار نظر آنے لگے. منگل کے دن ہم روحوں کے بارے میں بات چیت نہیں کرت ہیں بابو جی. رام رام. اس نے دال کے چنے اور بغیر چنے والے دانے ملاتے ہوئے کہا اور جلدی سے اٹھ کر اندر چلا گیا. میں دل ہی دل میں ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا. ان ہندوؤں کا مذہبی توہمات کی بنیاد پر رکھا گیا ہے. ان کی مکمل تاریخ دیوی دیوتاؤں، بھوتوں اور پلیدوں سے بھری پڑی ہے. پھر بوڑھے تلسی کو منگل کے دن بری روحیں نظر آتی ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں آگے بڑھ گیا. حالانکہ یہاں تک آنے کے بعد خاصی ذہنی شگفتگی حاصل ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے قدم آگے ہی آگے بڑھے جا رہے تھے. واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے کرا سنائی دی. وہ انسانی کراتی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا. یہاں کون رہتا ہے؟ میں نے اسے اپنی سماعتوں پر واہمہ قرار دیا اور نیچے اترنے لگا. جوں ہی میں چٹان سے نیچے اترا مجھے کرا پھر سنائی دی اور اس بار اس کی سمت بھی معلوم ہو گئی تھی. اوفو! انسانی کرا پھر سنائی دی اور میں اس طرح جھپٹ پڑا. نہ جانے کون پڑا ہے، اس سے کیا تکلیف ہے. میرا دل ہمدردی سے بھر گیا. چند لمحات میں چٹان کے دوسری سمت پہنچ گیا.
چٹان کا یہ حصہ آدھی چٹان تک کچھ کھلا تھا اور اس کھوکھلے حصے میں ایک انسانی جسم نظر آ رہا تھا۔ کون ہے؟ ایک لرزتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی۔ اس آواز میں کمزوری تھی، کرب تھا۔ میں کچھ اور آگے بڑھ گیا۔ کافی دیر سے میں اس ماحول میں تھا، اس لیے میری آنکھیں تاریکی سے مانوس تھیں۔ میں نے اس بارش بوڑھے کو دیکھ لیا جو زمین پر چت لیٹا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اس کے نزدیک پہنچ کر گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ کون ہو تم؟ جواب دو، بوڑھے کی آواز پھر سنائی دی۔ ایک انسان ہی ہوں، پر آپ کون ہیں اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اگر تمہارے پاس ماچس ہو تو کونے میں رکھا چراغ روشن کر دو، بڑی مہربانی ہوگی، بوڑھے نے بدستور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور میں نے جیب سے ماچس نکال کر ایک تیلی جلائی اور کونے میں رکھا کڑوے تیل کا چراغ جلا دیا۔ چند لمحات کے بعد وہاں روشنی پھیل گئی۔ روشنی میں میں نے بوڑھے کو دیکھا۔ سفید داڑھی، سر کے بال اور بھویں تک سفید تھیں اور جسم پر بھی سفید لباس تھا، لیکن وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ گلے میں 1000 دانوں کی تسبیح پڑی ہوئی تھی۔ قریب ہی لکڑی کی ایسی کھڑاؤں رکھی تھیں جنہیں معذور لوگ ہاتھوں سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک طرف کوڑا مٹکا اور ایک آب خورا رکھا ہوا تھا۔ دوسری طرف اینٹوں کا چولہا تھا جس میں راکھ نظر آ رہی تھی اور چولہے پر ایک دیگچی رکھی ہوئی تھی اور قریب ہی 2-3 ٹین کے ڈبے نظر آ رہے تھے۔ یہ اس قدرتی کٹیا کا اثاثہ تھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ ابھی ایک ہفتے قبل بھی میں اس طرف آیا تھا، لیکن یہاں کسی کا وجود نہ تھا، یا پھر میں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ میں چٹان کی اس طرف کبھی نہیں آیا تھا۔ پورے ماحول کا جائزہ لے کر میں بوڑھے کے نزدیک گیا۔ بوڑھے کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد بوڑھے نے آنکھیں کھولیں اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، پانی، مجھے ذرا سا پانی پلا دو۔ میں جلدی سے اٹھا اور آب خورے میں پانی لے کر اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا اور آب خورا اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ بوڑھا کافی پیاسا تھا۔ اور دوں؟ میں نے پوچھا، لیکن اس نے انکار میں گردن ہلا دی اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ ویسے اسے کچھ سکون ہو گیا تھا کیونکہ اس کی سانسیں اعتدال پر آنے لگی تھیں۔ تم اس طرف کیسے نکل آئے بیٹے؟ اس نے محبت بھری آواز میں پوچھا۔ میں سیلانی آدمی ہوں بابا، اکثر ادھر آیا جایا کرتا ہوں، مگر میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں تو بہت دنوں سے یہاں ہوں، زندگی کی آخری سانسیں پوری کر رہا ہوں۔ بس ایک خواہش دل میں ہے، لیکن اپنی کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے پوری نہیں کر سکا۔ کیا تم میری مدد کرو گے بیٹے؟ کیا بات ہے بابا؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بیٹے، اور پھر مجھے زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں ہے۔ کسی بھی وقت فرشتہ اجل میرے پاس آ سکتا ہے۔ مجھے یہاں اس چٹان کے نیچے مر جانے کا دکھ ہے۔ جنگلی جانور میری لاشیں نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ میں یہ نہیں چاہتا۔ اوہ، میں آپ کو شہر لے چلوں بابا؟ میرے گھر میں آپ کافی آرام محسوس کریں گے۔ میں آپ کا علاج بھی کراؤں گا۔ تم بڑے رحم دل ہو بیٹے، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ لیکن شہر چھوڑے ہوئے ایک جگ بیت گیا۔ اب مجھے دنیا اور دنیا والوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی دنیا سے دور رہ کر گزاری ہے۔ آخری وقت میں پھر دنیا میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ تم میری اگر ایک مدد کر سکو تو تمہارا احسان مننے کے بعد بھی نہیں بھولوں گا۔ بتائیے بابا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے ہمدردی کے جذبے سے مغلوب ہو کر کہا۔ ان چٹانوں کے اختتام پر ایک مسجد ہے، پرانی اور ویران مسجد۔ برسوں پہلے یہاں ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ آبادی ہندو تھی۔ پھر ایک بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے اس بستی میں رک کر اپنے مذہب کی تبلیغ کی۔ تب یہاں کے سیدھے سادے لوگ مسلمان ہو گئے۔ مسجد انہی بزرگ نے بنائی تھی، مگر پھر وہ بستی آہستہ آہستہ تباہ ہو گئی اور مکانات کے نشان تک مٹ گئے، لیکن مسجد اسی طرح سلامت ہے۔ گو وقت نے اس کے نقش و نگار بگاڑ دیے ہیں، لیکن عمارت کسی حد تک باقی ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس مسجد میں جان دوں۔ میں معذور ہوں، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر تم مجھے اس مسجد میں پہنچا دو تو میری آخری خواہش پوری ہو جائے گی۔ مسجد یہاں سے کتنی دور ہے بابا؟ میں نے پوچھا۔ بس 1 میل سے زیادہ نہیں ہے، بوڑھے نے مجھے امید و بھیم کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ 1 میل؟ میں نے ہچکچاہٹ سے کہا۔ ظاہر ہے بوڑھا اپنے قدموں سے نہیں چل سکتا تھا، مجھے اسے پیٹھ پر لاد کر ہی لے جانا ہوگا۔ رات کا وقت تھا اور پھر خطرناک علاقہ۔ کیوں نہ یہ کام کل پر رکھا جائے بابا؟ کل دن میں آ جاؤں گا اور تمہیں مسجد تک پہنچا دوں گا۔ کل کبھی نہیں آئے گی بیٹا، اور پھر مجھے اپنی سانسوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ تم میرے اوپر یہ احسان کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے غور سے اس اپاہج بوڑھے کو دیکھا
اور پھر میری نظریں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ یہ معذور بوڑھا مجھے کیا دے گا؟ کیا اس کے پاس کوئی پوشیدہ دولت ہے؟ پھر میں نے اس برے خیال کو فوراً ذہن سے نکال دیا۔ مجھے یہ کام صرف نیکی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، کسی طمع سے ثواب ختم ہو جائے گا۔ مگر مسئلہ وہی تھا، میں بھی زیادہ طاقتور آدمی نہیں ہوں۔ بوڑھا گو بہت توانا نہیں تھا، لیکن بہرحال 30-35 سیر سے کسی طرح کم نہیں ہوگا۔ اس وزن کو لاد کر اندھیرے میں چلنا آسان کام نہیں تھا۔ میں اسی الجھن میں تھا کہ بوڑھا پھر بولا، مجھے لے کر چلنے میں تمہیں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی بیٹے، میرا وزن نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا، تم مجھے اٹھا کر دیکھ لو۔ میں نے اب مزید سوچنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بوڑھے کی التجا کو ٹھکرانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے رضامندی ظاہر کر دی اور بوڑھا خوش ہو گیا۔ پھر میں نے بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے پشت پر لاد لیا۔ بوڑھے نے میری گردن میں باہیں ڈال دی تھیں۔ اس کا کہنا بالکل درست تھا، اس کے جسم میں کوئی وزن نہیں تھا۔ مجھے اس کی بے وزنی پر حیرت ہوئی۔ بہرحال 1 میل کا سفر تھا۔ مجھے مسجد کا راستہ بتاتے چلو، کیا کوئی سامان بھی لینا ہے؟ سامان کا کیا کرنا ہے؟ موت کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، بوڑھے نے جواب دیا۔ ویسے اس کی آواز پر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اب اس کی آواز میں وہ نقاہت نہیں تھی جو چند ساعت قبل تھی۔ بہرحال میں نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی اور آگے بڑھنے لگا۔ بوڑھا مجھے راستہ بتاتا جا رہا تھا اور میں سبک رفتاری سے چل رہا تھا۔ میرے دل میں بس ایک خیال تھا کہ میں نیکی کر رہا ہوں اور ایک قریب المرگ انسان کی آخری خواہش پوری ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ میں چلتا رہا۔ سفر کافی طویل محسوس ہوا، لیکن مجھے تھکن کا احساس نہیں تھا۔ ماحول بہت تاریک اور خوفناک تھا، لیکن بوڑھے کی موجودگی میں مجھے اس کا احساس نہیں تھا۔ پھر چٹانی سلسلہ ختم ہو گیا اور ایک چھوٹا سا میدان نظر آنے لگا۔ میدان کے اندر ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات سے نظر آ رہے تھے اور سامنے ایک گنبد موجود تھا۔ زمانے کی کہنسالی کا شکار یہ گنبد نہ جانے کب کی کہانی دہرا رہا تھا۔ یہی وہ مسجد تھی جس میں بوڑھے نے آنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میرے قدم اور تیز ہو گئے اور چند منٹ کے بعد میں مسجد کے دروازے کے سامنے تھا، لیکن اچانک میرے قدم رک گئے۔ میں نے کسی شیر کی خرخراہٹ محسوس کی تھی اور میری نگاہ مسجد کے دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ تاریکی میں نے شیر کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا جو مجھے گھور رہی تھیں اور میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اچانک شیر زور سے گرجا اور میں اچھل پڑا۔ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بڑھا چل۔ بوڑھے کی آواز سنائی دی، مگر مجھ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ ویسے میں حیران بھی تھا۔ اس علاقے میں شیر کی موجودگی حیرت انگیز تھی، میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سنا تھا۔ شیر پھر گرجا اور میں نے بوڑھے کو اتارنے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ میں کہہ چکا ہوں کہ شیر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، آگے بڑھ اور مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہو جا۔ میں اندر نہیں جا سکتا، میں نے ہمت ہار دی تھی۔ میں یہاں تمہیں اتارے دیتا ہوں، تم خود اندر جانے کی کوشش کرنا۔ کیا بکواس کرتا ہے، بوڑھے نے طیش کے عالم میں کہا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو پھر تو کیوں ڈر رہا ہے؟ آگے بڑھ اور اندر داخل ہو جا۔ میں بوڑھے کا لہجہ سن کر چونک پڑا، اس میں تحکم تھا۔ حالانکہ اس بوڑھے کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ میں بغیر کسی لالچ کے اسے یہاں تک لایا تھا۔ وہ الٹی دھونس جما رہا تھا، دوسری طرف شیر برابر غرا رہا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کسی بھی وقت ان پر حملہ آور ہو کر ہم دونوں کو چٹ کر سکتا ہے۔ چنانچہ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ مجھے افسوس ہے بڑے میاں، میں بے مقصد جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نیکی اپنی جگہ، زندگی بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر تو نے مجھے اندر نہ پہنچایا تو بھی تیری زندگی بچنا مشکل ہے۔ اندر چل ورنہ نقصان اٹھائے گا، بوڑھے نے کہا اور اچانک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپائش بوڑھے کی ٹانگیں گھٹنوں کے پاس سے سوکھی ہوئی اور بے جان چھیچڑے کی طرح تھیں۔ بظاہر ان میں کوئی جان نہیں تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ دونوں بے جان ٹانگیں میرے پیٹ پر لپٹ گئیں، 2 لجے سانپ جیسی ٹانگیں۔ میں نے دونوں ہاتھوں کی طاقت ان ٹانگوں کی گرفت ڈھیلی کرنے میں صرف کر دی، لیکن اس لجاہٹ سے مجھے پھریریاں آ رہی تھیں۔ پوری کوشش کے باوجود میں ان کی گرفت ڈھیلی نہیں کر سکا اور اچانک مجھے اپنے پیٹ پر دباؤ محسوس ہوا۔ ٹانگوں کی گرفت سخت ہو رہی تھی، مجھے سخت تکلیف ہونے لگی اور میں نے جھنجھلاہٹ میں بوڑھے کو نیچے پھینک دینے کی کوشش کی، لیکن بوڑھا کسی جونک کی طرح مجھ سے لپٹا ہوا تھا۔ میں کافی کوشش کے باوجود اسے نیچے گرانے میں کامیاب نہ ہو سکا اور میری سانس پھولنے لگی۔ مجھے اپنی آنکھیں حلقوں سے ابلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کیوں بچہ، کیا خیال ہے، آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر تو آگے نہ بڑھا تو میں اسی طرح تیرا دم گھونٹ کر تجھے مار ڈالوں گا۔ یہ کیا حرکت ہے بوڑھے شیطان، کیا میری نیکی کا یہی صلہ ہے؟ میں نے کہا، صلہ تجھے مل جائے گا، یہ میرا وچن ہے، مگر اندر جانے کے بعد۔ پہلی بار اس کے منہ سے ہندی کا لفظ ادا ہوا تھا۔
میں نے اس سے اب تک کی گفتگو پر غور کیا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے نیکی اور اجر کا ذکر ضرور کیا تھا، لیکن اب تک خدا کا نام ایک بار بھی نہیں لیا تھا۔ کیا وہ ہندو ہے؟ میں نے سوچا، اور اچانک مجھے تلسی کی گفتگو یاد آ گئی کہ آج منگل ہے سرکار، اور منگل کے دن بری روحیں ان چٹانوں میں بھٹکتی ہیں۔ تو کیا یہ بوڑھا کوئی بری روح ہے؟ میرے دل میں خوف جاگزیں ہو گیا اور میں پھر بوڑھے کو گرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش میں زمین پر چت لیٹ گیا اور بوڑھے کو زمین سے رگڑنے لگا، لیکن میری انتہائی کوشش کے باوجود بوڑھے کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ میرے جسم کا جوڑ دکھنے لگا۔ دوسری طرف مجھے شیر کا خوف بھی ستا رہا تھا۔ یقیناً وہ آہٹیں سن کر اس طرف متوجہ ہو جائے گا، پھر بوڑھے کے ساتھ میری بھی خیر نہیں۔ کتنی بھی کوشش کر لے بالک، مجھے تیری پیٹھ سے کوئی نہیں اتار سکے گا۔ بوڑھے کی آواز سنائی دی۔ میں بری طرح تھک گیا۔ بوڑھے کی مریل ٹانگیں اب بھی سانپ کی طرح میرے جسم سے لپٹی ہوئی تھیں اور ہاتھ میری گردن۔ کیوں اپنی جان سے ہاتھ دھو رہا ہے مورکھ؟ میں تجھے گردن دبا کر مار دوں گا، ورنہ میرا کہا مان لے۔ تو اور اگر آگے نہ بڑھا تو شیر تو تیرا کچھ نہیں بگاڑے گا، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ میں نے ہفتے ہوئے پوچھا، اور بوڑھا کرہیہ آواز میں ہنسنے لگا۔ میں کیا ہوں یہ تجھے اندر چل کر معلوم ہو جائے گا، تو اندر چل۔ میں اس بوڑھے کے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا۔ موت میری آنکھوں میں رقص کر رہی تھی۔ اگر شیر سے جان بچانے کی کوشش کرتا تو بوڑھا موجود تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ شیطان کی بات مان لوں، چنانچہ میں ہمت کر کے آگے بڑھا۔ شیر بالکل سامنے موجود تھا، وہ اب بھی دھاڑ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ میرے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک شیر کی دھاڑ مجھے اپنے کانوں کے بالکل قریب سنائی دی اور میری چیخ نکل گئی۔ ایک ہوا سی میرے قریب سے گزر گئی تھی۔ شاید شیر کی چھلانگ خطا ہو گئی تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں کھول دیں۔ میں مسجد کے دروازے سے زیادہ 10 گز دور تھا اور شیر نظروں سے غائب تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن بوڑھے نے دونوں ہاتھوں سے میرے کان پکڑ لیے۔ پیچھے مت دیکھ مورکھ، بس آگے بڑھ اور جلدی سے اندر چل۔ میں بوڑھے کے ہاتھوں میں بے بس تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھائے، لیکن اچانک مسجد کے دروازے پر آگ بھڑک اٹھی۔ آن کی آن میں شعلے اتنے بلند ہوئے کہ مسجد کا دروازہ اس سے ڈھک گیا۔ شیر کے بعد یہ نئی مصیبت تھی۔ میں شعلوں کی تپش سے گھبرا گیا اور پیچھے ہٹ گیا، مگر اسی وقت بوڑھے کی میرے پیٹ پر گرفت سخت ہو گئی۔ پرواہ مت کر، یہ آگ تیرے شریر کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آگے بڑھ، جلدی کر، یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ بکواس مت کر خبیث بوڑھے، میں آگے نہیں جاؤں گا، چاہے تو کچھ بھی کر لے۔ اور میں نے پلٹ کر پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ بوڑھے نے مجھے روکنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن میں ہر تکلیف برداشت کرنے کا تہیہ کر چکا تھا اور میں مسجد سے کافی دور نکل آیا اور اچانک مجھے اپنی کمر اور شانے ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ بوڑھے کا وزن اچانک 10 گنا بڑھ گیا تھا اور میں اس وزن کو لے کر نہیں دوڑ سکتا تھا، چنانچہ میں نیچے گر گیا اور نیچے گرتے ہوئے پتھر کا ایک کونا میرے سر سے ٹکرایا۔ میرے حواس تاریکی میں گم ہو گئے۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو سورج نکل آیا تھا۔ میں اسی جگہ پڑا تھا جہاں گرا تھا اور خبیث بوڑھا اسی طرح میری کمر سے چپکا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں اور ہاتھ اب بھی میری گردن اور کمر میں پھنسے ہوئے تھے۔ میرے نتنوں سے ایک بدبو سی ٹکرائی اور میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ قریب ہی 2 سیاہ بلیاں مری پڑی تھیں۔ ان کے جسموں سے کیڑے رینگ رہے تھے اور خبیث بوڑھا ہاتھ بڑھا کر ان کیڑوں کو اٹھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے منہ چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کیا وہ کمبخت ان کیڑوں کو کھا رہا ہے؟ میں نے سوچا اور میری طبیعت مالش کرنے لگی۔ کیا تجھے بھوک لگ رہی ہے؟ مگر میں یہ لذیذ غذا تجھے دوں گا نہیں، کیونکہ تجھ سے مجھے ابھی کام لینا ہے۔ بوڑھے کی آواز سنائی دی۔ مجھے چھوڑ دے شیطان، میں نے تیرے ساتھ نیکی کی تھی، تو مجھے اس کا یہ صلہ دے رہا ہے؟ میں نے کہا، صلہ تو میں تجھے دیتا، مگر تو نے خود ہی اسے نہیں حاصل کیا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، مجھے اس مسجد کے اندر پہنچا دے، اس کے بدلے میں تجھے ایک شکتی دوں گا، اور ایسی شکتی کہ سنسار کا ایک ایک منش تیرا تابع ہوگا، تیری ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ سنسار کی حسین ترین کنیائیں تیری داسی ہوں گی، جو تجھے ایک نگاہ دیکھے گی گھائل ہو جائے گی۔ تیری نظریں زمین میں چھپے ہوئے خزانے دیکھ سکیں گی۔ لتھڑی ہوئی مٹی کی چٹکی جو میں تجھے دوں گا وہ ہر مرض کی دوا ہوگی، یہ میرا وچن ہے۔ مگر تو میرا کام کر دے۔ اگر تو اتنی ہی قوت رکھتا ہے تو خود کیوں نہیں چلا جاتا مسجد میں؟ افسوس، یہی میرے بس میں نہیں ہے۔ مسجد میں مسلمان ہی جا سکتا ہے۔ تو ہی مجھے پیٹھ پر لاد کر اندر لے جا سکتا ہے۔ اندر جاتے ہی میں تجھے چھوڑ دوں گا اور پھر تو سنسار کا سب سے بلوان منش ہوگا۔ مگر تو مسجد میں کیوں جانا چاہتا ہے، اس بارے میں تجھے نہیں بتایا جا سکتا۔
بس تو ہر خطرے سے بے پرواہ ہو کر میرا کام کر دے اور کسی بھی قسم کا خوف ہردے میں مت لا۔ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، یہ میرا وعدہ ہے، اور اس کے بدلے میں جو کچھ تجھے ملے گا وہ تیرا جیون سفل کر دے گا۔ نہیں، میں کسی قیمت پر یہ کام نہیں کر سکتا۔ دیکھتا ہوں تجھ میں کتنی طاقت ہے۔ تو ناپاک انسان ہے، میں تجھے اپنے قدموں سے مسجد میں نہیں لے جا سکتا، یہ میرے دین کے خلاف ہے۔ تب تو زندگی بھر اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ میں تیرے کندھوں پر ہمیشہ اسی طرح سوار رہوں گا اس وقت تک جب تک کہ تو میرا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اس نے غصے سے کہا۔ اسی وقت میری نگاہ باغوں کے سرے کی طرف اٹھ گئی۔ کچھ لوگ اسی طرف آ رہے تھے۔ میں غور سے انہیں دیکھنے لگا اور میں نے انہیں پہچان بھی لیا۔ وہ میرے والد، میرے چچا اور ہمارا ملازم تھے۔ چوتھا آدمی تلسی تھا جو ان کے ساتھ آ رہا تھا۔ میں خوش ہو گیا کہ اب وہ لوگ مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیں گے، مگر اس وقت بوڑھے خبیث کی آواز سنائی دی۔ تیرے رشتہ دار آ رہے ہیں، مگر تو انہیں کچھ نہیں بتا سکے گا۔ اس نے اپنا کریہ ہاتھ میرے منہ پہ رکھ دیا اور میرے نتنوں سے ایسی گندی بو ٹکرائی، میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بوڑھا کہقہے لگانے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے والد اور چچا وغیرہ اس کے کہقہوں کی آواز سن کر ضرور اس طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ میں امید و بیم کی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ یقیناً وہ لوگ مجھے ہی تلاش کر رہے تھے۔ بوڑھا تلسی ان کی رہنمائی کر رہا تھا، اور پھر میں نے پوری قوت سے والد صاحب کو آواز دی، لیکن خود ہی حیران رہ گیا۔ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی اور بوڑھے کے کہقہے جاری تھے۔ میں پھر چیخا، لیکن بے سود، میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ کیا کیا تو نے ذلیل انسان؟ اس بار میں بوڑھے سے مخاطب ہوا اور آواز حیرت انگیز طور پر درست ہو گئی۔ کچھ نہیں، تیری آواز اب میرے علاوہ اور کوئی نہیں سن سکے گا۔ تو کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا، تو میری زبان میں بول سکتا ہے، اپنی میں نہیں۔ یہ بے بسی کی انتہا تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت شاید تلسی کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی اور وہ انگلی کے اشارے سے میرے والد کو اس طرف متوجہ کرنے لگا اور وہ سب میری طرف دوڑنے لگے۔ چند لمحات کے بعد وہ میرے قریب آ گئے۔ شارق میرے بچے، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تیری کیا حالت ہو گئی؟ والد صاحب مجھے سینے سے لگا کر بولے۔ میں نے ان سے کچھ کہنا چاہا، لیکن میری آواز بند تھی۔ ان لوگوں نے مجھے اٹھایا۔ بوڑھی جونک بدستور میرے کندھوں پر سوار تھی۔ پتہ نہیں وہ لوگ بھی اسے محسوس کر رہے تھے یا نہیں۔ میرا خیال ہے وہ انہیں نہیں نظر آ رہا تھا، ورنہ وہ اسے مجھ سے علیحدہ کرنے کی کوشش ضرور کرتے۔ میرے چچا، والد اور ملازم مجھے اٹھائے ہوئے چل پڑے۔ والد صاحب سخت پریشان تھے اور ان کی زبان سے عجیب عجیب کلمات نکل رہے تھے۔ میں نے سمجھایا تھا سرکار کہ آج کے دن اس طرف نہ آئیں۔ یہ سرکار نہیں مانے۔ میری زندگی ان ویرانوں میں گزری ہے سرکار۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان ویرانوں میں بھٹکتی روحوں کو دیکھا ہے۔ سرکار، ہمیں تو ایسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے تم تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاؤ۔ بوڑھے نے میرے کان میں سرگوشی کی اور پھر اس کے ہاتھ کا دباؤ میری گردن کی پشت پر پڑنے لگا اور میرا ذہن تاریکیوں میں گم ہونے لگا۔ چند لمحات کے بعد مجھے کچھ خبر نہ رہی۔ پھر جب آنکھ کھلی تو میرے گرد بہت سے لوگ جمع تھے۔ بوڑھے کا لج لجا جسم میرے نیچے دبا ہوا تھا اور اس کی ٹانگیں میرے پیٹ پر رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ میرے نزدیک بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں، مگر مجھے معلوم ہوا کہ میرا جسم بھی مفلوج ہے۔ یہاں مجھے اور احتیاط کرنی پڑ رہی ہے بالک۔ بے شک تمہاری زبان بند ہے، مگر تم لکھ کر انہیں اپنا اور اپنا حال بتا سکتے تھے، اس لیے میں نے تمہارا جسم بھی سن کر دیا ہے۔ اب تم صرف میری مرضی سے ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہو۔ او خبیث کتے، تو مجھے چھوڑے گا یا نہیں؟ آخر کب تک تو میرے پیچھے اسی طرح پڑا رہے گا؟ میں نے رندی ہوئی آواز میں کہا اور پھر اپنے قریب موجود لوگوں پر اپنی اس بات کا رد عمل دیکھنے لگا، لیکن سب اسی طرح بیٹھے تھے، جس کا مقصد تھا کہ میری آواز اب بھی کوئی نہیں سن رہا۔ چھوڑ دوں گا بالک، مگر شرط وہی ہے، تو مجھے مسجد میں پہنچا دے اور مہان شکتی حاصل کر لے۔ مگر تجھ جیسے ناپاک انسان مسجد میں نہیں داخل ہو سکتے، اسی لیے تو تیری ضرورت ہے۔ تو پاک ہے، تو مجھے لے کر مسجد میں چلا جائے تو کون روک سکتا ہے؟ بس اندر پہنچانا تیرا کام ہے، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ لیکن وہاں تو نے دیکھا تھا، وہاں شیر تھا، اور پھر جب میں نے تجھے لے کر اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا تو دروازے پر شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ تو ان شعلوں سے گزر سکتا تھا۔ جس طرح شیر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اسی طرح شعلے تیرے شریر کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ بس ہمت کی ضرورت تھی، اس نے جواب دیا اور میں لاجواب ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ ایک خیال آتا تھا کہ اس بدبخت کی خواہش پوری کر کے خود کو اس مصیبت سے نجات دلاؤں، لیکن پھر دل کہتا تھا کہ یہ گناہ عظیم ہوگا۔ ایک ناپاک انسان کو مسجد میں لے جانا ایک مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔
ادھر گھر والوں کو دیکھ دیکھ کر دل کڑ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں تھا کہ ایک ڈاکٹر اندر آ گیا، ملازم اسے بلا کر لایا تھا۔ میرے ذہن پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ بلا وجہ ڈاکٹر کو بلایا گیا ہے، یہ کیا کر لے گا؟ سوائے اس کے کہ چند انجیکشن میرے جسم میں گھونپ دے اور الٹی سیدھی دوائیاں دے دے گا، مگر میں کسی کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہی ہوا۔ ڈاکٹر نے میری نبض دیکھی، اسٹیتھوسکوپ سے سینے کا معائنہ کیا اور نسخہ لکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرے بازو میں انجیکشن بھی دیا اور فیس لے کر چلتا بنا۔ آپ ایک ایسے انسان کا تصور کیجئے جو اپنی بیماری کے بارے میں بخوبی جانتا ہو، لیکن دوسروں کو کچھ بتانے سے قاصر ہو، نہ صرف بیماری بلکہ صحیح الدماغ ہوتے ہوئے اپنی کیفیت بھی نہ بتا سکتا ہو۔ میں زبان رکھتا تھا، بول سکتا تھا، لیکن کوئی بھی میری بات نہیں سن سکتا تھا۔ یہ کیسی بے بسی تھی اور اس سے چھٹکارا کس قدر مشکل تھا۔ میرے گھر کے لوگ ڈاکٹر کی دوا کے اثر کا انتظار کرتے رہے۔ میرے حلق میں دوائیں ٹھوسی جاتی رہیں اور تمام دن گزر گیا۔ کڑوی کسیلی دوائیں میرے لیے زہر تھیں۔ اس کے علاوہ خوراک کی شکل میں کچھ نہیں ملا تھا۔ میں بھوک سے نڈھال ہونے لگا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور جب ہوش آیا تو رات کا 1 بجا تھا۔ میں نے قرب و جوار کا ماحول دیکھا۔ میری والدہ ایک کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھیں، دوسری کرسی پر والد صاحب سو رہے تھے۔ وہ بیچارے میرے لیے جاگ رہے تھے۔ کیسی تھکن اور کیسی پریشانی تھی ان کے چہروں پر۔ میرا دل رونے لگا۔ پھر مجھے اپنی بھوک کا بے پناہ احساس ہوا اور اس کے ساتھ ہی میرا ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف رینگ گئے۔ وہی لج لجی ٹانگیں پیٹ سے لپٹی ہوئی تھیں۔ مجھے گھن آنے لگی اور ساتھ ہی غصہ بھی۔ کیا تم جاگ رہے ہو بوڑھے خبیث؟ میں نے زور سے کہا اور مجھے اس کی کریہ ہنسی سنائی دی۔ جاگنے میں ہی کلیان ہے بالک، جو سو گیا اس نے بہت کچھ کھو دیا۔ میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، کیا اس طرح میں چند روز سے زیادہ زندہ رہ سکوں گا؟ تو خواہش کر بالک، بول کیا کھانا چاہتا ہے؟ جب تک میں تیرے ساتھ ہوں تیری شکتی مہان ہے، تو میری اچھا کے ساتھ جو دل چاہے کر سکتا ہے۔ تب پھر میرے لیے کھانا منگواؤ۔ تو خود منگوا، میں تیری پشت پر ہوں، اس نے کہا اور میں نے تجربے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر میں نے کھانے کی خواہش کی اور اپنے سامنے ایک خوبصورت خوان دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گرم اور لذیذ کھانا موجود تھا۔ میری بھوک زوروں پر تھی اور پھر اس وقت میرے ہاتھ پاؤں بھی آزاد تھے۔ بوڑھے کا وجود بھی پشت پر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور مجھے سکون محسوس ہوا۔ پلک جھپکی ہی تھی کہ خالی برتن غائب ہو گئے۔ میں نے چائے کی خواہش ظاہر کی اور آن کی آن میں گرم چائے موجود تھی۔ چائے پینے کے بعد میں لیٹ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ دوسری صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری کانوں میں ایک آواز گونجی۔ یہ مانوس آواز تھی۔ میری والدہ تلاوت کلام پاک کر رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ نماز کے بعد تلاوت کی عادی تھیں۔ والدہ دوسرے کمرے میں تھیں لیکن ان کی دھیمی دھیمی آواز یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے اپنی پشت پر کلبلاہٹ محسوس کی اور پھر بوڑھے کی آواز سنائی دی۔ تو جاگ گیا؟ ہاں کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ چل یہاں سے نکل چل، یہ آواز مجھے بیاکل کر رہی ہے، میں اس آواز کو برداشت نہیں کر سکتا، جلدی کر، میں سخت پریشان ہوں، اس نے کہا اور میری آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ یقیناً یہ ارواح پلید کلام پاک کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیوں نہ میں دوڑ کر والدہ کے کمرے میں پہنچ جاؤں اور اس سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ اللہ اٹھ رہا ہے یا نہیں؟ اس کی آواز بے چین تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جلدی یہاں سے نکل چل، اس وقت تجھے کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ میں نے قدم آگے بڑھائے اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا اور پھر دروازے سے نکلتے ہی میں نے والدہ کے کمرے کی طرف دوڑنے کا قصد کیا، لیکن وہ ملعون جیسے میرے ارادے کو بھانپ گیا۔ مار ڈالوں گا، جان سے مار ڈالوں گا اگر تو اس طرف بڑھا تو۔ اس کے ساتھ ہی میری ہڈیاں کڑکڑا اٹھیں اور میرے قدم رک گئے۔ نکل چل مورخ، یہاں سے نکل چل، میرے شریر میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، اس نے بدستور مجھے دباتے ہوئے کہا اور مجبوراً مجھے دروازے سے باہر نکلنا پڑا۔ چل یہاں سے دور نکل چل، ہم اب اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ میں اب اس کے حکم کی تعمیل کے لیے مجبور تھا۔ میں اس کے اشاروں پر چلتا رہا اور چند منٹ کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا رخ اسی ڈھلان کی طرف ہے۔ میں چلتا رہا اور ڈھلان طے کر کے باغ میں داخل ہو گیا۔ اس کے اشارے پر میں تلسی کی جھونپڑی سے کافی فاصلے سے نکلا تھا۔ غالباً اسے اندیشہ تھا کہ تلسی مجھے دیکھ نہ لے۔ پھر ہم چٹانوں میں داخل ہو گئے اور طویل چٹانی فاصلہ طے کر کے ایک بار پھر اسی بوسیدہ مسجد کے سامنے جا پہنچے۔ لیکن میں ایک انوکھی بات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کل ہم جس جگہ تک پہنچ گئے تھے آج وہاں پہنچنا مشکل تھا، کیونکہ مسجد کے چاروں طرف گہری خندق کھدی ہوئی تھی جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ تو انہوں نے راستہ بند کر دیا ہے، مگر میرا نام بھی باز دیو ہے۔ دیوی، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں، کیا خیال ہے بالک؟
اگر اس خندق پر پل بن جائے تو تو مجھے اندر لے چلے گا؟ میں تجھے خانہ خدا میں کبھی نہیں لے جاؤں گا مردود، چاہے میری زندگی ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں نے ایک عزم سے جواب دیا۔ میں تیرے خاندان کو نشٹ کر دوں گا، میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ کچھ بھی ہو، میں پھر بھی تجھے مسجد میں لے کر نہیں جاؤں گا۔ میں ایک گناہ گار انسان ہوں، مگر اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا کہ تجھے پلید کو مسجد میں لے جاؤں۔ کیوں ہٹ کر رہا ہے بالک؟ تجھے ابھی تک میری قوت کا احساس نہیں ہوا؟ تو نے ابھی کیا دیکھا ہے؟ میں تو چاہ رہا تھا کہ بغیر کچھ کیے تو راہ راست پر آ جائے، مگر تو اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب میری شکتی دیکھ۔ کیا تو سمجھتا کہ میں تیرے کندھوں پر سوار ہو کر ہی تجھ سے کام لے سکتا ہوں؟ میں اس کے لیے مجبور نہیں ہوں۔ سن، غور سے سن، آج سے تیری تباہی کا دور شروع ہو رہا ہے۔ میری شرط اب بھی برقرار ہے۔ جب تو میری کام کرنے کے لیے دل سے تیار ہو جائے گا تو میں تجھے اسی چٹان کے نیچے مل جاؤں گا، لیکن اگر تو من میں کھوٹ لے کر آیا تو اندھا ہو جائے گا۔ میں جا رہا ہوں، اگر تو اپنی تباہی سے گھبرا جائے تو اسی جگہ آ جانا، میں تیری تمام تکلیفیں دور کر دوں گا۔ میں دل میں خوش تھا کہ اب یہ بلا میرا پیچھا چھوڑنے والی ہے۔ اس نے مجھے دھمکیاں دی تھیں کہ مجھے تباہ و برباد کر دے گا، لیکن وہ سب بات کی باتیں تھیں۔ میں تو فی الحال اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ منحوس بوڑھا ایسی شیطانی قوتوں کا مالک ہوگا جو میری دنیا تہو بالا کر دے گی۔ اچانک میں نے اپنے پیٹ سے بوڑھے کی لجی ٹانگوں کو ہٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ ٹانگیں لمبی ہو رہی تھیں اور پھر وہ زمین پر ٹک گئیں اور بوڑھے نے میرا جسم چھوڑ دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بوڑھا اب اپاہج نہیں تھا، وہ اپنی مضبوط ٹانگوں پر کھڑا تھا اور اس کی خونخوار نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے اس مسجد میں تیرے علاوہ اور کوئی نہیں لے جا سکتا۔ یہ ایک گہرا راز ہے جو میں تجھے نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ یاد رکھ لے، تجھے اس مسجد میں داخل ضرور ہونا ہے اور تو ہی میرے کام آئے گا۔ میرا علم یہی بتاتا ہے کہ ایک دن تو میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر ہے، تو اس ذلت سے بچ سکتا ہے، لیکن تیری ضد تجھے لے ڈوبے گی۔ میں خاموشی سے اس کی گفتگو سنتا رہا۔ مجھے اس کے الفاظ کی پرواہ نہیں تھی، مجھے تو اس بات کی خوشی تھی کہ میں اس مصیبت سے بچ گیا ہوں۔ بوڑھا چند سیکنڈ اسی طرح کھڑا رہا اور پھر گھوم کر واپس چل دیا۔ میں اس کی پشت دیکھتا رہا اور پھر دور سے مجھے اپنے والد صاحب کی آواز سنائی دی اور میں چونک کر اس طرف دیکھنے لگا۔ وہ لوگ پھر مجھے تلاش کرتے ہوئے آئے تھے۔ میں نے بوڑھے کو دیکھا اور میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بوڑھے کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ حالانکہ اگر تیزی سے دوڑتے ہوئے بھی میدان کے دوسری سرے تک جانے کی کوشش کی جاتی تب بھی آدمی اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن پھر میری حیرت فوراً رفع ہو گئی۔ میں بوڑھے کی پراسرار قوتوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ میرے والد، چچا اور ملازم دوڑتے ہوئے میرے پاس پہنچ گئے۔ میرے والد سخت پریشان تھے اور کہہ رہے تھے، شارق، میرے بچے، میرے لختے جگر، تجھے کیا ہو گیا ہے بیٹے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں اب ٹھیک ہوں ابا جان، میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ خوشی سے اچھل پڑے۔ بہرحال مجھے گھر لے جایا گیا۔ میری حالت اب بالکل درست تھی۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن میں نے کسی کو اپنی بیماری کے بارے میں کچھ بتانا نامناسب سمجھا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ لوگ ان پراسرار واقعات کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے تھے، اور پھر ممکن ہے میری بات پر یقین بھی نہ کیا جاتا۔ چنانچہ میں خاموش رہا۔ یہ 2 دن جس طرح گزرے تھے انہوں نے مجھے واقعی مریض بنا دیا تھا۔ بڑی نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ اس رات میں جلد ہی سو گیا۔ میں نے خواب میں بوڑھے بازدیو کو دیکھا۔ وہ عجیب بھیانک شکلوں میں میرے سامنے آ رہا تھا۔ کبھی شکل بوڑھے کی اور بقیہ جسم بھینسے کا۔ سر پر سینگ موجود تھے اور وہ اس پوزیشن میں تھا جیسے اپنے نوکیلے سینگ میرے سینے میں بھونک دے گا۔